So we are going to discuss Paradise Lost by John Milton. جان ملٹن کی طرف سے یہ جو ہے لکھی ہوئی ہے جی, اور اس کا جو پہلا ایڈیشن ہے 1667 میں پبلش ہوا, اور اس 1667 والے ایڈیشن میں 10 بکس کو کیا کیا گیا, انکلوڈ کیا گیا. اینڈ دا سیکنڈ ایڈیشن واز دیئر ود ان 1674, اور جب 1674 میں اس کو دوبارہ سیکنڈ ایڈیشن کے ساتھ لایا گیا تو اس میں 2 کتابوں کی اور ایڈیشن کی گئی ود ان 10 to 12, اور اس کی ٹوٹل جو بکس پبلش ہوئی وہ کتنی تھی, 12. پہلے ایڈیشن میں 10 کتابیں پبلش ہوئی اور دوسرے ایڈیشن میں 2, اور وہ ٹوٹل کتابیں کتنی بن گئی, 12. جیسا کہ جان ملٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جان ملٹن کی جو ڈیتھ ہے وہ 1674 میں ہے. جان ملٹن کی جو ڈیتھ ہے 1674, اور جان ملٹن ایز اے بینگ اے رائٹر کیسے تھے, ایز اے بینگ اے انسان کیسے تھے, ایز اے بینگ اے پوئٹ کیسے تھے. اگر آپ نے جان ملٹن کو ناپنا ہے یا اس کو ناپنے کا کوئی آلہ ہے یا آپ نے اس کو جج کرنا ہے تو وہ اس کا ایک ہی ورک ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ جان ملٹن بذات خود جو وہ پائے جاتے ہیں وہ کس میں پائے جاتے ہیں, پیراڈائز لاسٹ. اگر آپ نے جان ملٹن کو دیکھنا ہے کہ وہ کس اعلیٰ پائے کا رائٹر تھا تو آپ کیا کر سکتے ہیں, جان ملٹن کو پڑھ سکتے ہیں ود ان پیراڈائز لاسٹ. آپ اس کے تھیمز کو دیکھ سکتے ہیں, اس نے کس طرح کا سٹائل یوز کیا ہے, وہ کس طرح کا رائٹر تھا, اس کا انٹرسٹ کیا تھا, وہ نیچر کو کیسے دیکھتے تھے, وہ زندگی کو کیسے دیکھتے تھے, وہ دنیا کو کیسے دیکھتے تھے, ان کے کنسرن کیا تھے, ان کے تھیم کیا تھے. یہ ساری باتیں اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو آپ کیا پڑھیں, پیراڈائز لاسٹ. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے ساری ڈیٹیل میں ڈسکس کی, تو ود ان پوئٹ اور ود ان رائٹنگس, جو بھی رائٹنگ سامنے آتی ہیں اس کے پیچھے پس پردہ کچھ نہ کچھ حقائق ہوتے ہیں. تو یہ جب انہوں نے لکھا, ان کی جو خود کی لائف کی سفرنگس تھی وہ بہت عروج پہ تھی, مختلف قسم کے ان کو حادثات کا سامنا کرنا پڑا. 1652 میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی کیا ہو گئے تھے, بلائنڈ ہو گئے تھے, اور بلائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ 4 مہینے کے بعد ہی جو ہے ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی. میری ان کا نام تھا, اور ان کی ڈیتھ کیوں ہوئی کہ انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس جنم کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اسی کے بعد کچھ دنوں کے بعد جس بچے کو انہوں نے جنم دیا ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد ملٹن نے دوسری شادی کی, ان کا نام تھا کیتھرین, اور 15 مہینے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ بذات خود رائٹر کی جو سفرنگز ہیں وہ بھی کسی حد تک یہاں پہ پائی جاتی ہیں. ملٹن بذات خود بہت زیادہ ڈسٹرب تھے ڈیو ٹو لائف سفرنگ. تو یہ ہو گیا ملٹن کی بات. اب ہم بات کرتے ہیں پیراڈائز لاسٹ کی. تو پیراڈائز لاسٹ بیسیکلی بلینک ورس میں لکھا گیا ہے اس کو, اور بلینک ورس کہتے ہیں ان رائمڈ ورسز کو, اور اسی کو جو ہے ڈیولپ کرنے میں جان ملٹن کا بہت کردار ہے. ڈیولپ کرنے میں کس کو, بلینک ورس کو آگے لے کے آنے میں, اس کو بار بار یوز کرنے میں جو کردار ہے وہ جان ملٹن کا ہے. اور فرسٹ ٹائم ان دا لٹریچر جو اس کو یوز کیا گیا وہ اس کو یوز کیا لٹریچر میں جو یوز کیا وہ بھی انہی کی طرف سے یوز کیا گیا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تھے بہت زیادہ ماہر تھے اس کے اندر بلینک ورس کے اندر بات کرنے میں. اب یہ دیکھیے گا مختلف قسم کے اس کے سٹائل ہیں, اور سٹائل کے ساتھ ساتھ یہ جو پیراڈائز لاسٹ ہے بیسیکلی دیٹ از اے ایپک پوئم, دیٹ از اے ایپک پوئم, اینڈ ایپک پوئم دیٹ از لانگ نیریٹو. اب ہمارے ہاں جو پوئٹری کی جاتی ہے یا زیادہ سے زیادہ 5 لائنوں کی, 6 لائنوں کی, بٹ دا ایپک پوئم از جس کے اندر ہم بہت سارے واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ایک نظم کی شکل میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے, دیٹ از کالڈ ایپک پوئم. اور یہ جو ہماری جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ ہے اس کو بھی ایپک سٹائل میں جو ہے لانگ نیریٹو پوئم اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے سپر نیچرل ایلیمنٹس کے بارے میں بات کی گئی. تو اس کی کہانی کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ 2 جگہ پہ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا ہے, ایک تو بائبل میں اور دوسرا قرآن پاک میں. ٹھیک ہے, اب جو جان ملٹن نے اس کو ریفر کیا یا جان ملٹن نے جو اس کو لکھا ہے وہ اس نے اس کو لیا ہے بائبل سے, بیکاز دے ور کرسچن, دے ور نان مسلم, اینڈ دے ہیو ٹو ڈیل ود دا بائبل. اب that is some sort of background of story. Now we are going to discuss the story, but we'll deal with the first of all characters. اس میں کریکٹرز کون کون سے ہیں, تو اس میں کچھ میجر بھی کریکٹرز ہیں, کچھ مائنر بھی کریکٹر ہیں. تو پہلے نمبر پہ ہیں ایڈم. بذات خود جو ہیں اس سٹوری کو پروٹیگونسٹ کے طور پہ بھی ڈیل کر رہے ہیں.
تو ایڈم اس کے جو فرسٹ کریکٹر ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس پروٹیگونسٹ کے طور پہ فیمیل پروٹیگونسٹ کے طور پہ سامنے آتی ہیں وہ ہے ایو. اینڈ دا تھرڈ ون از سیٹن. بیسیکلی یہ میجر کریکٹرز ہیں ہمارے تین، ایڈم، ایو اینڈ سیٹن. ان کے ہی گرد ہماری سٹوری جو ہے وہ زیادہ ریوالو کرے گی. اب انہی کے ساتھ ساتھ کچھ اور کریکٹرز ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک اور کریکٹر ہیں بیلزیبب، جو کہ سیٹن کے بڑے ہی مخلص ساتھیوں میں پائے جاتے ہیں، ان کے بہت ہی زیادہ عزیز اور بہت ہی زیادہ قریب پائے جاتے ہیں بیلزیبب. اور اسی کے ساتھ دو اور کریکٹر کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، دیٹ از سن اینڈ ڈیتھ. یہ دو کریکٹر اور ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سن اینڈ ڈیتھ ہیں، انہوں نے بیسیکلی سیٹن کے لیے ایک ایسا راستہ بنایا جو جہنم سے لے کے زمین تک کا راستہ انہوں نے بہت ہی کم دنوں میں بیسیکلی اسپیسیفکلی تیار کیا. اور سیٹن جو موو کرتا تھا جہنم سے جنت زمین کی طرف، تو وہ اسی راستے کے تھرو موو کرتا تھا. اس کے ساتھ گیبریل ہیں جی، ایک اور کریکٹر، اینجل کریکٹر ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں جبرائیل. آن دا ادر ہینڈ ریفیل ہیں، وہ بھی اینجل کے کریکٹر کے میں آتے ہیں. اور دا تھرڈ اینجل از مائیکل. یہ تین قسم کے اور کریکٹر اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں. تو سٹوری سے جانے سے پہلے ہم کچھ اور بات بھی کریں گے. تو اس میں بیسیکلی سب سے پہلے جو ہے نالج کی بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگر ہم تھیم کی بات کریں تو اس میں انوسینٹ سیکس کی بات کی گئی ہے، اور ایڈم اینڈ ایو کے لو کی بات کی گئی ہے. اس میں لسٹ کی بات کی گئی ہے، اور اس میں انوسینٹ سیکس از سم تھنگ ایلس اینڈ سیکس از سم تھنگ ایلس. دیر از ٹو سارٹ آف سیکس از دیئر، ون از انوسینٹ اینڈ دا سیکنڈ از سیکس. اینڈ دا لاسٹ تھیم از پنشمنٹ. یہ کچھ فنڈامنٹل ہمارے تھیم ہیں اسٹوری کے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی اسٹوری کی. بیسیکلی جیسے ہی یہ نظم شروع ہوتی ہے تو بتایا گیا ہے کہ سیٹن جو ہے وہ جہنم میں بیٹھا ہے. بیسیکلی ہمارا ایز اے بینگ اے مسلم اس سٹوری کے حساب سے کچھ اور کنسرن ہے، ہم اس کو کچھ اور نظر سے دیکھتے ہیں، بٹ ایز اے بینگ اٹ از ان بائبل. اینڈ جان ملٹن نے جو اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا وہ کچھ اور ہے. دیٹ از ڈیو ٹو کرسچینٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، دیٹ از بینگ نان مسلم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بٹ آن دا ادر ہینڈ ہی از ایز ویل ایز پوئٹک ڈکشن کے حساب سے بھی اس نے اس کو بہت زیادہ پورٹرے کیا ہے. تو سٹوری کچھ اس طرح ہے بچے کہ ایڈم جو ہے، ایڈم، ایو اینڈ سیٹن، ان کی جو کہانی بتائی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ سٹوری کے شروع میں ہی بتایا گیا کہ سیٹن جو ہے، سیٹن کی جنگ ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ اینجلز کے ساتھ. اور اینجل جو ہیں وہ ان کو جنگ میں کیا کر دیتے ہیں؟ بیٹ کر دیتے ہیں. اب جو سیٹن ہے وہ بہت پریشان بیٹھے ہیں. یہ سین کریٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ بہت پریشان بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بیلزیبب. اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی سیٹن کو جو ہے بوسٹ اپ کرنے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ بیلزیبب کا ہے. بیلزیبب کہتا ہے کیا ہوا، ہم خدا کی فوج سے ہار گئے ہیں، تو ہمیں اس ہار کا جو ہے خدا سے بدلہ لینا چاہیے. ہمیں خدا سے ایسا بدلہ لینا چاہیے کہ ہم خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر بگاڑ پیدا کریں، ہم خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات کو جا کے تنگ کریں، ہم زمین پہ موو کر جائیں، وہاں پہ جا کے فسادات پھیلائیں. بیسیکلی دیٹ از سم سارٹ آف سٹوری. اور وہ جیسے ہی جہنم سے نکلتے ہیں تو ان کو جناب سن اینڈ ڈیتھ ملتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا دو اور کریکٹر ہیں. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ بیسیکلی اسپیسیفک ایک برج بنا کے دیا سیٹن کو. انہوں نے کہا کہ آپ ادھر سے لے کے ادھر تک جو ہے مارچ جو کریں گے، موو جو کریں گے، وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اور یہ سٹوری جو ہے بیسیکلی ایک فروٹ آف نالج کے گرد گھومتی ہے. فیکٹ آف نالج از آلسو دیئر اینڈ فروٹ آف نالج. بیسیکلی اس کے ہی گرد جو ہے ساری سٹوری گھومتی ہے. اور گھومنے کے بعد جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں کہ فار ایگزامپل انوسینٹ سیکس کیا ہے، سیکس کیا ہے، ایڈم ایو لو کیا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے فروٹ آف نالج کی وجہ سے بیس کرتا ہے. تو یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. اب جو بیلزیبب کی بہت ہی مشہور لائن ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہوا، ہمیں جنت سے نکال دیا گیا. اگر آپ سیٹن کا اور بیک گراؤنڈ دیکھیں یا سیٹن کی فیملی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، ایز اٹ از بینگ اسٹیٹڈ ان دا بائبل، دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو پہلے جو سرداری کرتے تھے وہ کہاں پہ تھے؟ وہ جنت میں تھے. وہ ایک اینجل تھے، ان کی بہت ساری صفات تھی، انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہوئے تھے. صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. تو وہ بیلزیبب کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیوں پریشان ہو گئے؟ جنت سے ہی نکالا گیا نا، جہنم کی سرداری کرتے ہیں. بیسیکلی
یہ لائن بہت مشہور لائن ہے اور اسی لائن کے اوپر جو ہے بہت ساری ڈیبیٹ بھی ہوئی ہیں, بہت سارے ایسیز بھی لکھے گئے ہیں, بہت سارے فکشن اس کے اوپر موجود ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا ہمیں اگر جنت سے نکال دیا گیا, جہنم کے تو سردار ہیں, جنت سے نکالا گیا نا, جہنم کی سرداری کرتے ہیں, وی ہیو ٹو رول دا ہیل, بیسیکلی دیٹ از دا کنسیپٹ. اور اسی سے جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں یہاں سے. اور بیسیکلی ایڈم اور ایو کو جو ہے ایک فروٹ آف نالج سے روکا جاتا ہے کہ آپ نے اس فروٹ آف نالج کو جو ہے نہیں کھانا, اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کے لیے پنشمنٹ ہوگی. اور یہ جو ہے بتایا جاتا ہے خدا کی طرف سے, گاڈ کی طرف سے, کہ آپ نے اس طرح کی کوئی جو یہ جو فروٹ آف نالج ہے اس کو نہیں کھانا. اب کچھ کہانی میں ایسے بتایا جاتا ہے کہ یہ جب پل بن جاتا ہے, برج بن جاتا ہے, اس کے 7 دن بعد جو سیٹن ہے وہ واپس آتے ہیں, اور جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں وہ ایڈم اور ایو کی بات سنتے ہیں. ایڈم منع کر رہا ہوتا ہے ایو کو کہ آپ نے اس جو ہے اسپیسیفک یہ جو فروٹ ہے, فروٹ آف نالج, اس کے ارد گرد آپ نے نہیں جانا, اس کو نہیں کھانا, دیٹ از سم سارٹ آف ریسٹرکشن فرام دا گاڈ. اب وہ جب وہ سنتا ہے, سیٹن سنتا ہے, وہ سب سے پہلا اس کے ذہن میں مشن یہی آتا ہے کہ میں نے یہی کام کر کے سب سے پہلا اپنا مشن سٹارٹ کرنا ہے اور میں نے بدلہ لینا ہے. اب سیٹن جو ہے, سیٹن کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں پہنچ جاتا ہے. اب وہ ادھر پہنچ گیا, جنت میں پہنچ گیا, وہاں پہ پہنچ کے سنیک کی شکل میں جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ ایو کو جا کے کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایٹ دیٹ اسپیسیفک اینڈ سرٹن فروٹ آف نالج. اب آن دا ادر ہینڈ ایڈم نے جو ہے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں کھانا, تو وہ سنیک کی شکل میں جب جاتا ہے تو وہ اس کو بہت ساری باتوں سے پگھلانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ تم گاڈس بن جاؤ گی, تم سردار بن جاؤ گی, تم بہت خوبصورت نظر آؤ گی. تو اس طرح کی جب وہ باتوں سے بہلاتا ہے تو وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے. یہ ہماری کہانی کا ایک سائڈ ہے. اور آن دا ادر ہینڈ اگر ہم آپ اس کو دیکھیں کہ ویمن نیچر جو ہے وہ یہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے, کہ کس طرح اگر خواتین کو بیوٹی کا لالچ دے کے یا ان کو سرداری کا لالچ دے کے آپ کیا کروا سکتے ہیں, کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر اینڈ یو ہیو ٹو open your mind specifically in my lecture, you don't have to feel some sort of restriction and you are going to think that we are just sitting in the class. No, you are the student of literature and you have to think very broad and you have to think positively, not in the sense of negativity, because you are the part of society and that is the fundamental and the basic truth of life, that زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں یا جہاں سے بھی زندگی کا آغاز ہوا تو وہ بیسیکلی خواتین کی ہی غلطی سے ہوا, اور خواتین کی غلطی کو بھی اب ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اس کو پنشمنٹ کے زمرے میں لایا گیا اور کس طرح ان کو اس اسپیسیفک ٹرم سے نکال دیا گیا. دیٹ از دا سیکنڈ امیج آف آور اسٹوری. تو وہ اس کو جناب بہلا لیتا ہے, اپنی باتوں میں لے آتا ہے, اور وہ کیا کر لیتے ہیں, اس کو کھا لیتی ہے. اور جیسے ہی وہ کھا لیتی ہے تو اس کے اندر ایک بیسیکلی جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے ایک سم سارٹ آف یو کین سے سینس, سم سارٹ آف سینس از دیئر. اور وہاں سے جیسے وہ فروٹ آف نالج کو کھاتے ہیں تو ان کے اندر ایک بیسیکلی جو ہے ایک لسٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور جیسے ہی لسٹ کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے بیسیکلی دے آر ولنگ ٹو ڈو سیکس. اور اسی سے اللہ نے جو ہے, گاڈ نے جو ہے ان کو روکا ہوا تھا. اب یہاں پہ میں نے 2 باتیں آپ سے ڈسکس کی ہیں, دیٹ فرسٹ واز انوسینٹ سیکس اینڈ دا سیکنڈ از سیکس. دا فرسٹ واز جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا وہ اس سے پہلے تھا, وہ کیا تھا, اس سے پہلے تھا, اینڈ دیٹ از بینگ مارکڈ بائی انوسینٹ سیکس. اس کے اندر کسی قسم کا ان کو پرابلم نہیں تھا, نہ ہی کسی قسم کی ریسٹرکشنز تھی. جیسے ہی انہوں نے فروٹ آف نالج کو گین کیا یا انہوں نے اس کو کھایا تو انہوں نے کیا کیا جناب, دیٹ واز سم سارٹ آف سیکس اینڈ دیٹ از دا سیکنڈ ٹائپ اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ون. پہلا جو تھا اس سے کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا, نہ ہی گاڈ کو اور نہ ہی کسی قسم کی ریسٹرکشنز تھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے فروٹ آف نالج کی طرف وہ بڑھے تو ان کو کیا, انہوں نے کیا کیا, دے ہیو ڈن سیکس, اینڈ اس کی وجہ سے جو ہے معاملات کیا ہو گئے, سارے خراب ہو گئے. معاملات جیسے ہی خراب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مائیکل کو ان کی طرف بھیجا, دیٹ از دا اینجل, اور انہوں نے جا کے بتایا کہ آپ کو جس چیز سے روکا گیا تھا, یو ہیو ڈن دیٹ اسپیسیفک اینڈ سرٹن تھنگ, ناؤ دا پنشمنٹ از ویٹنگ فار یو. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وی ہیو ٹو ڈسکس سم سارٹ آف کنسیپٹ آف پنشمنٹ. اور پنشمنٹ کیا ملی اس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ جو پنشمنٹ کا کنسیپٹ تھا ان کو کہا گیا کہ دیٹ جو ایڈم ہے they have to serve the Eve, and Eve نے جو they have done sex, اس سے وہ کیا کریں گی, they have to burn the
بیبی, انہوں نے بچے کو جنم دینا ہے, اور وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے سارا جو سرکمسٹانسز ہیں, جو لائف کے نیڈز ہیں, اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ایڈم کی. بیسیکلی دیٹ از دا اسٹوری. اور اسی اسٹوری کی بنیاد پہ ایڈم اینڈ ایو کو وہاں سے کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. اور ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو زمین پہ پائے جانے والے جانور ہیں, اکارڈنگ ٹو ملٹن اینڈ اکارڈنگ ٹو بائبل, ناٹ اکارڈنگ ٹو قرآن, ان کو یہ بتایا گیا کہ زمین پہ جو پائے جانے والے چرند پرند ہیں ان کو خون خار کر دیا گیا ہے, اور وہ آپ کے انتظار میں ہیں, آپ لوگ نیچے چلے جائیں. یہاں سے ان کو کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا. اب یہ دو قسم کے اور ایلیمنٹ ہیں کہ ایک پنشمنٹ ان کو دی گئی, ایک وومن کو یہ پنشمنٹ دی گئی کہ انہوں نے جب تک دنیا میں رہنا ہے دے ہیو ٹو برتھ دا بیبیز. دیٹ از دا سم سارٹ آف پنشمنٹ اکارڈنگ ٹو ملٹن. اینڈ آن دا ادر ہینڈ کہ ایڈم نے کیا کرنا ہے؟ ایڈم نے ان جو بھی وہ بچے ایو پیدا کرے گی اس کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے پالنا ہے. سو دیٹ از دا تھنگ.